بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، کبھی مالوں کو کم کر کے، کبھی بھوک کا احساس کرا کر، کبھی بیماریاں دے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں اور بہت سے صفاتی نام ہیں، ان میں سے ایک صفاتی نام میں سے ایک نام ہے حکیم ہونا۔ وہ اللہ بڑا حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میں غور کر رہا تھا ایک دن بیٹھا ہوا، یہ کورونا کی جو مصیبت آئی ہے پورے عالم پر، جس نے پورے عالم کو قید خانے میں تبدیل کر دیا۔ آخر اس کورونا وبا نے انسانیت کو کیا دیا؟ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ جو اسپتال دن رات بھرے رہتے تھے بیماروں سے، ہاسپٹل جو ہے وہ آپریشن کرنے والوں سے، آپریشن جن کے کیے جاتے تھے ان سے بھرے رہتے تھے، آج نہ او پی ڈی خالی ہے، آپریشن تھیٹر بند ہے، اور اسی طرح سے جو لیب ٹیسٹنگ دن رات چلتی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی ہے۔ گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں تو حادثے نہیں ہو رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے برین ہیمریج ختم ہو گئے، بلڈ پریشر کے امراض بند ہو گئے، شوگر کے امراض بند ہو گئے، اور اسی طرح سے گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کورونا نے ساری بیماریوں کو ختم کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بیماریوں کو اپنے اندر پی بھی نہیں گئی، ختم بھی نہیں کیا۔ پھر آخر کیا بات ہوئی؟ ہر لوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہے اور بڑے سکون اور عافیت کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہاسپٹلز بھرے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا راز ہے اس کے اندر؟ تو سچی بات یہ ہے دوستو، میرا رب بڑی حکمتوں والا ہے۔ اس نے انسانوں کی زندگیوں کو جب انتہا درجے فحاشی، عیاری، بے حیائی، فضول خرچی اور طرح طرح کے رسوم رواج اور طرح طرح کے فیشنیبل زندگی اور انتہائی مصنوعی غذائیں، مصنوعی عیش و آرام کی چیزیں لینے کے لیے زیادہ دوڑ لگ گئی، ہمیں گھروں کے کھانے مزہ ہی نہیں لگ رہے تھے، ہمیں زیادہ کھانے ہوٹلوں کے مزے لگتے تھے، ہوٹلوں کے کھانے ہم زیادہ کھانے لگے۔ تو یاد رکھو، ساری خواہشات گھروں میں قید ہونے کی وجہ سے جب دب گئی، اور ہندوستان میں جب سے ٹیسٹنگ لیبز آئی اور بڑے پیمانے کی یعنی گویا کہ اہل ثروت اور مالدار طبقے کی فیسلٹیز کی میڈیکل لائنیں آئیں، میڈیکل ہاسپٹلز آئے، تو جب سے ہمارے ڈاکٹرز نے ہمارے لوگوں کو اتنا ڈرایا کہ ذرا سا نزلہ زکام بھی ہوتا تھا اور ڈاکٹر کے پاس گیا تو فوراً ڈاکٹر ہاتھ رکھتے ہی کہتا کہ آپ چیک اپ کرا لیجیے، آپ چیک اپ کرا لیجیے۔ تو ٹیسٹنگ لیبز کو خوب فروغ ملا، ہاسپٹلز کو خوب فروغ ملا۔ آج کورونا ہے، دنیا میں امراض کی تعداد بہت کم ہو گئی، نہ کے درجے میں ہو گئی۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے یہ سبق ملتا ہے نیچرل غذائے کھانا، سادی غذائے کھانا، سادہ طرز زندگی اختیار کرنا، یہ انسانوں کے لیے عافیت ہے، انسانوں کے لیے سہولت ہے۔ آج جس خرچے میں ہم اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں، جن خواہشات میں ہم اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں، سچی بات یہ ہے ریئل زندگی یہی ہے، صحت مند زندگی یہی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، گھروں میں رہیے، سیف رہیے، مگن رہیے، سادہ طرز زندگی اختیار کیجیے، نیچرل لائف اور نیچرل لائف اسٹائل اختیار کیجیے۔ وہ جو ہم نے بنایا تھا طرز، ہر دوسرے دن ہر سنڈے کو سارے بچوں کو کار میں بٹھانا اور انتہائی مرگن قسم کے نقصان دینے والے کھانے، ہوٹلوں میں پارٹیاں چل رہی ہیں، نائٹ کلبوں میں ہم جا رہے ہیں اور تفریح گاہوں میں جا رہے ہیں، نہ معلوم کیسے کیسے پاک ناپاک لوگوں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزوں کو حلال غیر حلال کوئی تمیز کوئی احساس نہیں چیزوں کو کھا رہے۔ اس نے ہماری زندگیوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ کرونا آیا، وبا کے ساتھ رحمت بن کر آیا اور ہماری سارے انسانوں کی زندگیوں کو سادہ طرز زندگی پر لے آیا۔ کاش کرونا تو مہینے کے بعد، 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، یہ تو میرے رب کا حکم ہے، جب میرے رب کا لفظ کن آ جائے گا، اٹھ جا، تو یہ دنیا سے وبا اٹھ جائے گی۔ لیکن میں ایک نصیحت کرتا ہوں،
جو کنٹرول آپ نے اپنی زندگیوں کو کھانے میں، پینے میں، سونے میں، عبادت میں، غیر غلط چیزوں کو استعمال کرنے، غیر غلط جگہوں میں جانے سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے، خدا را اللہ کے واسطے اسی کنٹرول پر اپنی زندگیوں کو قائم رکھیے، تو آپ کی زندگیاں ناگہانی آفتوں سے، بیماریوں سے اور طرح طرح کے ہاسپٹلز کو، جو ہمارا کمائی کا کم سے کم آدھے کے قریب تو نہیں، کم سے کم تہائی پیسہ تو ہمارا ڈاکٹر اور میڈیکل لوگوں ہی کو جا رہا ہے، اللہ کے واسطے اس سے بچیے اور اپنی زندگی کو سادہ بنائیے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق پاکیزہ گھریلو چیزوں کو کھائیے، اچھی چیزوں کو کھانے کو جی کر رہا ہے تب بھی وہ باہر سے لا کر اپنے گھر میں بنوا کر کھائیے، تاکہ آپ کی صحت محفوظ رہے، زندگی مگن رہے اور آپ اپنی زندگی کا اور اس لائف کا حقیقی انجوائے کر سکے، حقیقی اس کی لذت لے سکے۔ اس لیے میرا یہی پیغام ہے کہ کورونا نے جو ہمیں لائف اسٹائل نیچرل زندگی اختیار کرنے کا جو ہمیں سبق سکھایا ہے، یہ کنٹرول کورونا جانے کے بعد بھی اپنے گھروں میں باقی رکھیے، صاف ستھری پاکیزہ رزق حلال کھائیے، غیر غلط جگہوں پر جانے سے اور وہاں بے حیائی کی جگہوں پر اپنے بچوں کو ساتھ لے جا کر بے حیائی کے مرتکب اور مجرم بننے سے اپنے آپ کو اللہ کے واسطے بچائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔